نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی آج کا ایک بہت خاص ویڈیو ہے یہ، اور اس میں کس طریقے سے سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے وہ میں اس کے حوالے سے بات کروں گا، اور میں آپ کو بہت ٹھوس شواہد پیش کروں گا قرآن اور احادیث کے ذریعے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کس طریقے سے اس میں جھوٹ بولا ہے۔ اور آپ اس ویڈیو کو بہت غور سے سنیں، جو اس کا ایک کلپ ہے جس میں یہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنے کے بعد آپ یقین کیجئے اس نے مسلسل جھوٹ بولا ہے۔ جب آپ اس کلپ کو اچھی طرح سن لیں گے نا، اس کے بعد میری اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھیے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس آدمی نے کس طریقے سے امت نبی علیہ السلام کے ساتھ غداری کی ہے، اور کس طریقے سے اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ پہلے آپ یہ کلپ سنیں اس کا جی ذرا، پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آتا ہوں۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حسین ابن علی آئے، انہوں نے مجھے ایک قلم دیا ہے۔ شکر ہے کہ اٹھنے کے بعد وہ قلم ان کے سرانے نہیں سی پیا ہوا، یہ تھے اگر جوڑ لاندے نا، وہ خواب بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ مجھے اشارہ ملا کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح حق کے لیے میں نے اکیلے نے آواز بلند کی ہے نا، تو بھی اپنے قلم کے ذریعے آواز بلند کر۔ پھر انہوں نے لکھی حجت اللہ البالغہ، اس میں تو انہوں نے چھوڑے ہی کچھ نہیں، تقلید کے پرخچے اڑائے، انہوں نے اماموں کے اقوال نقل کیے کہ قرآن و سنت کو ماننا ہے۔ بخاری مسلم سے انہوں نے کہا جو بغض رکھتا ہے وہ بدعتی ہے، اہل سنت سے خارج ہے، اس کی ساری احادیث متصل الاسناد صحیح ہیں۔ یہ ساری باتیں جو آج ہم کرتے ہیں یہ ان کی بعد کی باتیں ہیں، لہذا پرانی باتیں ان کی ختم ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے تو میری والدہ نے بھی جب میں پیدا ہونے والا تھا تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو بڑی ماں ہے پنڈی والے بزرگ، انہوں نے آ کے ایک بچہ دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے آندہ کوئی بابا میرے ورگا بچہ کسی ماں نو دے کے جائے۔ ٹھیک جی، اب جی اس کلپ میں آپ نے سن لیا نا، اس کلپ کے اندر جو اس کا پہلا سوال ہے، اس نے ایک خواب سنایا ہے جی۔ امام ربانی جو ہمارے ہیں ان کے بارے میں خواب دیکھا گیا، یہ ان کو گالیاں دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں خواب دیکھا گیا، یہ ان کو گالیاں دیتا ہے کہ جی یہ سب جھوٹ ہے اور یہ بکواس ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں آج آپ کو کچھ خواب بھی سناؤں گا، اور اس نے جو خواب سنایا نا اسی میں اس نے جھوٹ بولا ہے، اور میں اس کا سچا خواب بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ خواب کیا ہے۔ یہ خواب اس نے سنایا ہے وہ آپ نے سن لیا کہ اس نے خواب میں کہا، اب اس خواب کی میں جو ہوں نا جی، اس کا میں ایک فیکٹرائزیشن آپ سمجھ لیں، اس کا انالیسز تھرو پر فیکٹرائز سیگمنٹ کروں گا میں، یعنی جو ایک چیز میں لوں گا، اور اس کو میں ابھی پہلی چیز میں نے اس میں سے لے لی ہے۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام میرے گھر آئے اور مجھے جو ہے تو انہوں نے ایک قلم دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام، یہ شاہ ولی اللہ کی بات کر رہا ہے کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ امام صاحب حسین صاحب میرے گھر آئے، انہوں نے قلم دیا۔ امام حسین ان کے گھر گئے کیوں؟ اب میں اس کی طریقے سے کام کر رہا ہوں جی، اس کے گھر کیوں گئے؟ شاہ ولی اللہ تو بہت چھوٹا ہے درجے میں امام حسین علیہ السلام سے۔ امام اعظم نبی علیہ السلام کی ہڈیاں مبارک کٹھی کر رہی ہیں، اور حوض کوثر پر جو ہے تو ان کو پانی پلایا جا رہا ہے، تو وہ جھوٹ ہے۔ یہ کیسے سچ ہو گیا؟ اس لیے کہ تیرے اس غلیظ عقیدے کی جو ہے نا اس کی وہ کر رہا ہے، اس لیے تو یہ کام کر رہا ہے۔ بات ایسے ہے جی۔ اب یہ کیا کہتا ہے کہ ایک قلم دیا شاہ ولی اللہ کو، کس نے؟ امام حسین علیہ السلام نے۔ اور شاہ ولی اللہ نے کہا کہ مجھے امام حسین نے جو قلم دیا اس سے مجھے یہ اشارہ ملا ہے کہ امام حسین یہ کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے اکیلے نے حق کے لیے آواز بلند کی، تو بھی یہ آواز بلند کر۔ یہ خواب جھوٹا ہے جی، سچا خواب یہ ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسن و حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہما میرے گھر تشریف لائے ہیں اور میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک قلم اٹھاتے ہیں اور وہ قلم میری طرف بڑھاتے ہیں کہ یہ قلم جو ہے میرے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ قلم میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کی نب ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی جو نب ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو جب اس کی نب کی مرمت امام حسین علیہ السلام کریں گے، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نب کی مرمت کر لیں گے، تو اس کے بعد یہ پین میں آپ کو دوں گا۔
تو آپ نے پین نہیں دیا، ٹھیک، آپ نے دیکھ لینا خواب یہ ہے، پین نہیں دیا آپ نے، پین تو دیا ہی نہیں، تو پھر یہ کو کہاں سے کہہ رہا ہے کہ پین دیا؟ اور پھر انہوں نے یہ خیال بھی کر لیا کہ اشارہ بھی ملا مجھے اس میں پین لینے کے بعد کہ حق کے لیے آواز بلند کر، جس طرح میں نے اکیلے نے آواز بلند کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پین نہیں دیا گیا۔ اب آگے اس نے یہ ایک جھوٹ پکڑ لیا، خواب سنا دیا۔ میں یہ خواب لگا بھی دوں گا انشاءاللہ، اور میں آپ کو وہ جو ویب سائٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، جہاں پر امام تمام لوگوں کے جو خواب ہیں وہ ہیں جن کو یہ نہیں مانتا، لیکن اس کو اس لیے مانتا ہے کہ توڑ پھروڑ کر کے اس نے اپنی مرضی کی اس کے اندر باتیں ٹھوسی ہیں۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ پھر آگے کہتا ہے کہ پھر انہوں نے جب یہ خواب دیکھ لیا تو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ لکھی، اور اس میں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تقلید کے پرخچے اڑا دیے انہوں نے۔ اچھا اب دیکھیں جی، مرزا انجینئر انہوں نے تقلید کے پرخچے اڑا دیے، اور انہوں نے کیا کہا؟ اس میں اماموں کے اقوال نقل کیے۔ انہوں نے کہا کہ تقلید کو چھوڑ دو، تقلید نہ کرو۔ اب جو شخص شاہ ولی اللہ کی یہ بات مان کر تقلید چھوڑے گا، وہ کس کی تقلید کرے گا؟ وہ شاہ ولی اللہ کی تقلید کرے گا۔ یعنی تقلید چھوڑنے میں بھی کسی کی تقلید کی جائے گی، جس طرح جتنے اہل حدیث ہیں، جتنے معتزلہ ہیں، جتنے خوارج ہیں، یہ سب تقلید نہیں مانتے، اور کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو کہتے ہیں تقلید مت کرو، اور اپنی تقلید کروا رہی ہوتی ہے کہ ہماری بات مان کے تقلید مت کرو، ہماری تقلید کرو اس بات میں کہ تقلید مت کرو۔ مزاح کا خیز بات ہے کہ نہیں؟ کتنی مزاح کا خیز بات ہے، انسان کو ہنسی آتی ہے۔ پھر دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ ہے جی کہ مرزا انجینئر یہ خود کیا کہتا ہے؟ نہ میں وہابی نہ بے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر کے علمی کتابی کیا ہے، وہ سب کے سب اس کے فالوور ہیں اور اس کی تقلید کر رہے ہیں، اور باہر نکل کر لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگوں کو پیسے آفر کر کے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو گالی دو میں تمہیں اور پیسے دیتا ہوں۔ باہر نکل کے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو چھوکرے تھے، انہوں نے یہودی نے کہا کہ کل کا چھوکرا ہمیں بتائے گا۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف گئے، ان کی عمر تقریباً 53 سال تھی۔ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، اور 13 سال مکہ شریف، اس کے بعد آپ مدینہ شریف ہجرت کر گئے۔ 53 سال عمر میں وہاں پر وہ رہا کرتے تھے یہودی۔ 53 سال کے آدمی کو کون یہودی کہتا ہے؟ کون جو ہے نا 53 سال کی ہستی کو، شخصیت کو کون چھوکرا کہتا ہے؟ مجھے بتائیں نا، چھوکرا کون کہتا ہے 53 سال کی ہستی کو؟ یہ اس نے جھوٹ بولا، اب تک یہ وہ لے کر نہیں آ سکا۔ اب جی اس کا اگلا جھوٹ، اچھا یہ وہ کروا رہا ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے جی؟ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، اور اس کے پیچھے کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں جی، اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ بھائی تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ تقلید کا جو ہے تو انہوں نے منع کیا ہے؟ کس نے منع کیا تقلید کا؟ بھائی تقلید کا منع کس نے کیا؟ بغیر تقلید کے دین چل ہی نہیں سکتا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، جب آپ تقلید چھوڑ دیں گے نا تو پھر ہر شخص اپنی ایکسپلینیشن کرے گا، ہر شخص اپنی جو ہے وہ ذہن کی سوچ اور فکر کو لے کر آئے گا، اور پھر ہر شخص خود مجتہد ہو جائے گا۔ اور جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو ہمارے گاؤں کے جاہل لوگ ہیں، جن کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، وہ کس کے پیچھے جائیں گے؟ وہ کس کی جا کے اتباع کریں گے؟ خود یہ علمی کتابی بنا ہے۔ علمی کتابی بن کر وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ خود اس نے سامنے رکھی ہے امام بخاری۔ تو بھائی تم تو کتاب نہیں، امام بخاری کی پیروی کر رہے ہو، ان کی تم تقلید کر رہے ہو۔ تم کیوں تقلید کر رہے ہو؟ اس تقلید کو چھوڑنے سے یہ واجب آتا ہے کہ امام بخاری بھی ریجیکٹ، سارے ریجیکٹ، نکلو حدیثیں خود جمع کرو جس طرح انہوں نے جمع کر کے کتابوں میں کی ہے، تم بھی نکل کر یہ جمع کرو، ورنہ جب تم کتاب دیکھو گے تم تقلید کر رہے ہوگے۔ جتنی بھی ہے قرآن مجید ہم تک تقلید کی صورت میں پہنچا ہے، اور اسی طریقے سے کیوں؟ یہ روایت ہے، روایت پہنچی ہے، روایت سے آپ ہٹ نہیں سکتے۔ جب بھی آپ روایت سے ہٹیں گے فوراً آپ برباد ہو جائیں گے، فوراً آپ برباد ہو جائیں گے۔ تو میں نے اس کی باتوں سے، اس کی دلیلوں سے اسی کو جو ہے نا تو اس کو پکڑ لیا۔ اس کے پاس اگر یہ نہ رہے تو اس چیز کا جواب دے۔ اگر یہ منافق نہیں ہے، یہ منافق ہے، بدترین منافق ہے۔ اس نے خواب میں جھوٹ بولا، آگے بھی جھوٹ بولا۔ اس نے پھر اگلا جھوٹ کیا بولا جی؟ تو یہ خود بھی تقلید کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے لوگ تقلید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا امام بنا ہوا ہے۔
اس کے بعد اس نے کہا کہ انہوں نے کہا، شاہ ولی اللہ نے اماموں کے اقوال نقل کیے. اماموں کا کون سا قول نقل کیا؟ یہ میں اس کا جواب آخر میں دوں گا جی. اس سے پہلے میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ نے کہ بخاری مسلم سے جو بغض رکھتا ہے وہ بدعتی ہے، اہل سنت سے خارج ہے. ٹھیک اس وقت بخاری شریف اس طرح چھپتی کب تھی جو آج کل ہے؟ اس میں تو ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی. یہ 1703 کی بات ہے جب شاہ ولی اللہ صاحب مکہ گئے اور وہابی بن کر واپس تشریف لائے. یہ 1703 کی بات ہے. 1703 میں پریس خط بنا تھا. پاکستان اگر باہر کے ملک میں بنا تھا تو یہاں تو نہیں تھا، ہندوستان میں تو نہیں تھا. ہندوستان میں پریس کب تھا؟ ہندوستان میں تو پریس نہیں تھا. تو کس وقت یہ کتابیں چھپ کی آئیں اور کس وقت انہوں نے کہا کہ جی بخاری مسلم کی تمام جو بغض رکھتا ہے، بخاری مسلم سے کون سا مسلمان بغض رکھتا ہے؟ میرے پاس یہ پڑھی ہے بخاری، اس کی دونوں جلدیں پڑھی ہیں، مسلم پڑھی ہے، بخاری پڑھی ہے، صحیح ستہ پڑھی ہیں، میرے پاس 10 تفسیریں پڑھی ہیں جی، میرے پاس تقریباً کوئی حدیث کی شروحات پڑھی ہیں، سب کچھ پڑھا ہوا ہے میرے پاس. کس نے کہا کہ جو ہے نا یہ اس طریقے سے ہے؟ اچھا، اور جو اس سے وہ بدعتی ہے، اہل سنت سے خارج ہے. بھائی اہل سنت کے عقائد یہ ہیں جی، ہم زیارتوں کو مانتے ہیں، زیارت پہ جا کے دعا کرتے ہیں، یا رسول اللہ پکارتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں. یہ اہل سنت کے عقائد ہیں. تیرے عقائد ہیں، اور یہ تمام کے تمام عقائد حدیث و قرآن سے ثابت ہے. میں وہ پچھلی میری ویڈیو دیکھے، میں شاید آج ڈال بھی دوں گا وہ ویڈیو جس میں میں نے وہ دلائل دیے ہیں. یا محمد انی توجہ بک الی ربک فی قضاء حاجتی. یہ حدیث میں دوبارہ یہ ویڈیو ڈال دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، بے فکر رہیں آپ، اس میں دیکھ لیجئے گا پھر. لیکن بات یہ کہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنے بھولے سادے اہل سنت والجماعت کو بچا سکوں. اللہ میری اس میں مدد کرے، کیونکہ جی بہت ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ. یہ اس نے جھوٹ بولا، کوئی بھی اس سے نہیں کرتا. پھر اس نے کہا اس کی ساری احادیث متصل الاسناد اور صحیح ہے. میجارٹی حدیثیں، بہت زیادہ احادیث، کافی ساری احادیث، اکثر مطلب یہ نہیں کہ ساری بخاری شریف غلط نہیں، اس کے اندر حدیث ہیں جس میں جو ضعیف حدیث ہے. امام بخاری صاحب نے تعلیقاً کچھ احادیث روایت کی ہیں. تعلیقاً اس کو کہتے ہیں کوئی سند بیان نہیں کی، بس انہوں نے ایک بات تعلیقاً بیان کر دی کہ جی فلاں، اپنی طرف لکھ دیا کہ جی یہ حدیث اس میں ہے اور یہ فلاں ہے، اور کوئی اس کی سند بیان نہیں کی. یہ اس کے علاوہ 50 ایسی روایتیں ہیں. انجینئر محمد علی مرزا اتنا بڑا منافق اور بدعتی ہے اور گمراہ ہے، اس کے ماں باپ کی تربیت ہی ایسی ہے کہ اس نے کہا کہ اعمش، ایک روایت آتی ہے اس کے اندر اعمش عن ابن صالح ہے، ابو معاویہ سے وہ روایت ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ صحابی جو ہے نا، یہی والی وہ میں ڈال دوں گا، اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو کہتے ہیں اعمش چونکہ ان سے روایت کرتا ہے اور یہ مدلس ہے، لہٰذا اس کی حدیث قبول نہیں کی جاتی. بخاری شریف میں 50 احادیث ایسی ہیں، 50 سے زیادہ ہوں گی، کم نہیں، جس میں اعمش عن ابی صالح اور یہی ابو معاویہ والی روایت ہے. 50 حدیثیں اس روایت سے ہے. اس کو بولو ضعیف ہے، نکالو اس حدیث کو. یہ جھوٹ بولتا ہے جی، اس نے جو ہے نا جھوٹ بولا ہے. اس کے اندر یہ مدلس والی روایت بھی موجود ہے. بخاری شریف کی کوئی ساری حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں، اس میں بہت ساری حدیثیں جو ہے تو ضعیف ہے، بلکہ اس میں ایک ایسا راوی بھی ہے جس کے اوپر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ بدترین جھوٹا ہے. امام بخاری نے اس سے روایت لے کر نقل کی ہوئی ہے. ٹھیک، یہ بھی ہو گیا جی. اب آئیں جی، میں اس کے اوپر آتا ہوں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اماموں کے اقوال نقل کیے. آئیں جی، امام چھوڑیں جی، امام تو چھوٹے ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ اور جو باقی امام ہیں. نبی علیہ السلام سے تو ان کا مقابلہ نہیں ہے نا، صحابہ اکرام سے تو ان کا مقابلہ نہیں ہے. سنیں حدیث شریف جی، یہ مرفوع حدیث شریف ہے. اس کو باب اتباع سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع، حدیث نمبر 42، مرفوع حدیث ہے جی. حدثنا عبداللہ بن احمد بن بشیر بن زکوان الدمشقی، حدثنا الولید بن مسلم، حدثنا عبداللہ بن اولاد یعنی ابن زبر، حدثنی یحیی بن ابی المطاع قال سمعت الارباد بن ساریہ یقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فبعثنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظتنا موعظة مودعا
مودع موعظة وأستنا موعظة مودعة فأحد إلينا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة دلالة۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، ایک روز صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، آپ نے ہمیں ایک مؤثر نصیحت فرمائی جس سے دل لرز گئے اور آنکھیں ڈبا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے تو رخصت ہونے والے شخص جیسی نصیحت کی ہے، لہٰذا آپ ہمیں کچھ وصیت فرما دیں۔ یعنی اس سے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس طرح فرما رہے ہیں سب کچھ کہ آپ جیسے رخصت ہونے والے ہم سے، تو صحابہ اکرام بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے، تو فرمایا کوئی نصیحت فرماتے جاتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور امیر سربراہ کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اگرچہ تمہارا امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ ان قریب تم لوگ میرے پاس سخت اختلاف دیکھو گے تو تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا اور اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رہنا اور دین میں نئی باتوں سے بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث شریف کو بیان کیا ہے ابن ماجہ نے، اور یہ حدیث شریف صحیح ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس کو البانی نے کہا ہے صحیح ہے، اس کو شیخ زبیر علی زئی نے کہا اس کی اسناد حسن ہے، اور اس کو تحفۃ الاشراف میں کہا گیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے اندر جو بات بیان کی جا رہی ہے نا کہ اس وقت انجینئر مرزا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کتابی کہہ کے، علمی کہہ کے، اور اس نے خود خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑا ہوا ہے۔ خلفائے راشدین کی سنت ہم تک کیسے پہنچے گی؟ درجہ بدرجہ امام اعظم ابو حنیفہ، اس کے بعد امام محمد، پھر امام یوسف، اس طرح امام احمد بن حنبل، اس طرح امام شافعی، اس طرح امام مالک، پھر اس کے بعد ان کے آگے جو ہے، پھر ان کے بعد ان کے آگے جو ہے، اس کو روایت کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ میں نے صحیح حدیث آپ کو سنا دی۔ اس کے بغیر ہم کسی صورت بھی صحابہ اکرام کی تقلید نہیں کر سکتے، اور یہ تقلید کی بات ہے۔ شاہ ولی اللہ کون ہوتا ہے کہ وہ تقلید ختم کروائے؟ جبکہ میرے نبی نے کہا کہ تقلید کرو گے تم، اور تقلید اس لیے کریں گے کہ یہ باتیں جو خلفائے راشدین کی ہے وہ درجہ بدرجہ منتقل ہوتے ہوئے روایت کے ساتھ تقلید کرتے ہوئے، امام اعظم نے اپنے استادوں کی تقلید کی، امام اعظم کی ان کی شاگردوں نے کی ہے، ہم تک پہنچی۔ اب بات یہ ہے جی، اب آپ مجھے یہ بتائیں، میں نے حدیث بھی سنا دی نا کہ اس نے کس جگہ سے ایک خواب سنایا جس میں کہا کہ تقلید کے پر خچے اڑا دیے۔ یہ خود بے غیرت آدمی ہے، اس کے ماں باپ کی کیا تربیت ہوئی ہے کہ جو اس نے اس کی تربیت کیا، اس کے والدین نے۔ اب میں آپ کو تقلید کے حوالے سے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے جی؟ سورۃ الفاتحہ میں یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں ان لوگوں کا راستہ دے، سکھا، ان لوگوں کو جس پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جو کہ گمراہ ہوئے۔ یہ کون لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، تقلید جو وہ کرتے تھے وہ ہم بھی کریں۔ پھر دوسری جگہ واتبع سبیل من اناب الیہ، سورہ لقمان پارہ نمبر 21، اس شخص کا اتباع کر جو میری طرف رجوع آیا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق صاحب کے حوالے سے یہ آیت مبارک نازل ہوئی ہے۔ اب وہ جو بھی شخص ہے ہم اس کا اتباع کریں گے۔ پھر وہ قتل والی حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، جس نے 99 قتل کیا اور پھر ایک اور قتل کر کے 100 کر دیا، وہ جب توبہ کرنے چلا تو اس کو ان لوگوں کی اطلاع دی گئی کہ جو اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کے فقیر تھے، اللہ کے اولیاء تھے، وہاں بیٹھے تھے، کہ جا کر ان کے پاس بیٹھ جا اور جب جا کے توبہ کر۔ کیوں کہا؟ ان کی تقلید کرنے کا کہا کہ جس طرح انہوں نے توبہ کی ان سے ہی توبہ سیکھ۔ اب ایک اور آیت ہے، اور وہ آیت ہے جی، آیت نمبر ہے اس کا 90 اور سورۃ الانعام، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ ان لوگوں کو جن کو کہ ہم نے ہدایت دی، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی اقتداء کیجئے۔ یعنی یہ انبیاء علیہ السلام جو پرانے گزر چکے وہ صبر و تحمل کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو جب لوگ تکلیف دیتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی کہ آپ اس راستے پر چلیں جو ان کا تھا، جو انبیاء علیہ السلام کا تھا۔ آج میں نے آپ کو
وہ بتا دیا کہ جو بتانا ضروری تھا، اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ اب یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں۔ اور بھائی یہ باتیں پرانی کیسے ہو گئی ہیں؟ میں نے آپ کو حدیث سنا دی، وہ بھی اس میں ڈال دوں گا، ہم نے اسی تقلید پر چلنا ہے، ورنہ انجینئر مرزا بہت کو گمراہ کر دے گا۔ اس کے پیچھے خود لوگ تقلید نہیں کر رہے اس کی، تو یہ کیوں کروا رہا ہے اپنی تقلید؟ اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں امامین کی تقلید کو چھوڑ دیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور آخر میں یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا اس کی ماں نے کہ بڑی امام آئے ہیں اور اس کی ماں کو ایک بچہ دے گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ جب اللہ کوئی ولی کسی بچے کو دے کسی کی گود میں، وہ بچہ اس طریقے سے لانتی، پلید اور گمراہ نہیں ہو سکتا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔